رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید العالمین ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جتنی توجہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف دیں گے، اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی محفل میں رونق افروز ہو کر نبیوں کے امام نے، اللہ کے محبوب نے جب اپنے ہونٹ کھولے اور جو الفاظ ادا فرمائے، جب آپ ان الفاظ کی طرف دھیان دیں گے، توجہ کریں گے، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ حضور کی ذات بھی رحمت ہے اور آپ کی بات بھی رحمت ہے۔ جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے، اس میں میرے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صدی میں مجدد آئے گا جو دین کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے دین پہنچانے کا ہی انتظام نہیں کیا، دین بچانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ دین پہنچانا ہی ضروری نہیں، اسے معاشرے میں قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے دین پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، اور آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ اگر پیغام پہنچا دیا جائے لیکن وہ پیغام معاشرے میں موجود نہ رہے، معاشرے سے وہ مٹ جائے، ختم ہو جائے، تو کیا پیغام پہنچانے کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے دین پہنچانے کا بھی انتظام کیا ہے اور دین بچانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے، تو اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی تو پیدا نہیں ہوگا۔
جب وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کے دلوں پہ غفلت کی گرد جم جائے گی، وہ دین سے دور ہوں گے، جب نئے حالات پیدا ہوں گے تو اس وقت کون انہیں پھر دین سے جوڑے گا یا دین کا روشن چہرہ دکھائے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت، بے شک اللہ تعالی مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا اس امت کے لیے علی رأس کل مئات سنۃ، ہر 100 سال کے بعد۔ یہ جو فرمایا نا لہذہ الامت، اس امت کے لیے بھیجے گا، اس کا مطلب ہے پہلی امتوں میں مجدد نہیں تھے آتے۔ پہلی امتوں میں جب لوگ دین سے کچھ دور ہوتے یا ان کے دلوں پہ غفلت کی گرد جم جاتی یا دین کا روشن چہرہ ان سے اوجھل ہو جاتا تو اللہ نیا نبی بھیج دیتا تھا، وہ پھر لوگوں کو دین سے جوڑ دیتے۔ لیکن اس امت میں چونکہ اب نیا نبی تو پیدا نہیں ہوگا تو اللہ کریم نے یہ اہتمام فرمایا کہ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد مجدد کو بھیجا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لہذہ الامت، اللہ اس امت میں بھیجے گا، اس کا مطلب ہے پہلی امتوں میں مجدد نہیں تھے آتے۔ یہ اس امت کی خاص شانوں میں سے ایک شان ہے۔ کتنے عرصے بعد مجدد آئے گا وہ بھی حضور نے بیان کر دیا، علی رأس کل مئات سنۃ، 100 سالوں کے بعد۔ آگے فرمایا من یجدد لہا امر دینہا، من کا لفظ واحد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدی کے بعد ایک مجدد آئے جو دین کے سارے شعبوں میں احیاء دین فرمائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجددین کی جماعت ہو، کوئی ایک شعبے میں تجدید کا کام کر رہا ہے، کوئی دوسرے شعبے میں تجدید کا کام کر رہا ہے۔ تو من کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ممکن ہے ایک مجدد ہو جو دین کے سارے شعبوں میں تجدید کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف شعبوں میں مختلف مجددین ہوں جو کار تجدید سر انجام دے رہے ہوں۔ اب کار تجدید کیا ہے جو انہوں نے کرنا ہے؟ امر دینہا، دین کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے، دین کی اصل تعلیمات سے روشناس کرانا ہے۔ دین کی اصل تعلیمات کیا ہے؟ دین کا اصل چہرہ کیا ہے؟ بسا اوقات تعبیرات اور تشریحات سے لوگ دین کے اصل چہرے سے واقف نہیں رہ جاتے، وہ اپنی مرضی کا دین بنا لیتے۔ تو مجدد جو ہے وہ دین کا صحیح چہرہ، اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ اگر کوئی دین کا علم حاصل کر لے لیکن اس پہ عمل نہ کرے، ہاں دین کے علم کو بیان کرتا ہو، تو کیا وہ دیندار کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص دین کا علم تو نہیں رکھتا لیکن اس کے اندر عمل کا شوق ہے، وہ اپنی سوجھ بوجھ سے دینی کام کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن وہ دین کا علم نہیں رکھتا، اپنی مرضی سے ہی دینی کام کر رہا ہے، یہ بھی دیندار نہیں کہلا سکتا۔ خالی علم ہو عمل نہ ہو انسان دیندار نہیں کہلاتا۔ عمل ہے، علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں یا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا، علم ہی نہیں ہے، عمل ہے۔
تو یہ آدمی بھی دیندار نہیں کہلائے گا۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ وہ عمل کر رہا ہے ریاکاری سے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، نام وری کے لیے، یا کوئی بھی سفلی مقصد ہے، کوئی بھی گھٹیا مقصد ہے جس کے لیے وہ یہ دونوں چیزیں اپنائے ہوئے ہیں۔ علم اور عمل دونوں اس کے پاس ہیں، لیکن اخلاص نہیں۔ جس نیت سے عمل کرنا چاہیے وہ خشوع و خضوع نہیں، تو کیا یہ شخص دیندار کہلا سکتا ہے؟ یہ بھی دیندار نہیں کہلا سکتا۔ تو تین چیزوں کو جمع کرنا ہے، تین چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، پھر دین حاصل ہوگا۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو۔ کتنی چیزیں؟ ان تینوں کو جوڑنا ہے، ان تینوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ خالی علم ہو بندہ دیندار نہیں کہلائے گا، علم کے بغیر عمل کر رہا ہو پھر بھی دیندار نہیں کہلائے گا۔ علم ہے، عمل ہے، اخلاص نہیں، پھر بھی دیندار نہیں کہلائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سارے لوگ مردہ ہیں جو زمین پہ چل پھر رہے ہیں، سب مردوں کی طرح ہیں، لاشیں ہیں جو چل پھر رہی ہیں، ہاں ان میں زندہ ہیں تو علم والے زندہ ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں سارے اہل علم مردہ ہیں، اگر ان میں زندہ ہیں تو عمل کرنے والے زندہ ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں سارے عمل کرنے والے بھی مردہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو اخلاص والے زندہ ہیں، خشوع و خضوع والے زندہ ہیں، جو عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں، ان تینوں کو ملایا جائے پھر دین بنتا ہے۔ حدیث احسان ہے، جبریل امین بشری لباس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مختلف سوالات کیے، مل اسلام ہو، مل ایمان ہو، مل احسان ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے تو آپ نے عقائد بیان کیے۔ جب جبریل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے اعمال بیان کیے۔ اور جب حضرت جبریل امین نے پوچھا احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تو رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے، رب کو دیکھ رہے ہوں تو پھر دھیان کسی اور طرف جائے گا؟ پھر کیسی کیفیت دل میں طاری ہوگی۔ ہم تو کسی دنیا کے بادشاہ کے دربار میں جائیں تو دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا، سارا دھیان اس کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو اگر احکم الحاکمین کے دربار میں حضوری کی کیفیت ہو پھر دل کی حالت کیا ہوگی؟ تو ان تینوں چیزوں کو جوڑنا ہے، ان سب پھولوں کو ملانا ہے، تب گلدستہ بنے گا۔ اخلاص کے بغیر اسی طرح ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہے، یا کاغذی پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہے۔ ان تمام تعلیمات کا یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہیں، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، امرا دین ہا، اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ مجدد دین کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ مجدد کا کام ہے لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، لوگوں کا دھیان اور چیزوں سے ہٹا کر اللہ کے رسول کی طرف کر دینا۔ یہ کام مجددین نے کیا ہے، اگرچہ ان کی خدمات کا دائرہ بڑا وسیع ہے، مختلف شعبوں میں مجدد کام کرتے ہیں،
لیکن اس سب کا خلاصہ کہ جو کام بھی مجددین نے کیا اسے اگر ایک جملے میں بیان کریں تو کیا ہے کہ مجدد لوگوں کو غفلت سے نکال کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ماہ سفر میں یوں تو بہت سارے بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں، ابھی چند دنوں بعد اس ہستی کا عرس آ رہا ہے جو اس خطے میں اسلام لے کر آئے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اپنے محسن کی قدر کرتے ہیں نا، جسے احسان کی قدر ہوتی ہے، وہ کہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ میں کہوں گا داتا گنج بخش آپ سب کہہ دیں، چند لوگوں نے کہا ہے۔ ہماری گردنوں پہ احسان ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا، آپ محسن ہیں ہمارے، جو اپنے محسن کی قدر کرنے والا ہے، جو ناقدرہ نہیں، احسان فراموش نہیں، وہ کہے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ ہم اندھوں کو کیا پتا کہ داتا گنج بخش کون ہے؟ کسی آنکھ والے سے پوچھیں، کسی نظر والے سے پوچھیں۔ خواجہ اجمیری جب لاہور آئے تو 40 دن داتا صاحب کے مزار کے قدموں میں بیٹھے رہے ہیں، اور آج بھی حجرہ اعتکاف مزار شریف کے قدموں میں ہے۔ 40ویں دن جب آپ اٹھے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را، گنج بخش خزانے لٹانے والے۔ گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ گنج کہتے ہیں خزانے، بخش کہتے ہیں تقسیم کرنے، بخشنے والے، لٹانے والے۔ پاکستان میں بہت سارے مزارات ہیں، ہر مزار کی اپنی کیفیت ہے، اپنی لائن ہے روحانی، اپنا فیض ہے، جدا گانا کیفیت ہے، پر داتا صاحب سمندر ہیں، داتا صاحب بحر ہیں، سمندر ہیں۔ پورا سال دن ہو یا رات، کسی وقت بھی آپ حاضری دیں، وہاں قرآن کھلا ہوا ہے، اور ہر طبقے کے لوگ وہاں حاضری دے رہے ہیں، علماء بھی، شیوخ الحدیث بھی، استاذ العلماء بھی، مفسرین بھی، صوفیاء بھی، عوام بھی اور بادشاہ بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر طبقے کے لوگ وہاں حاضری دے رہے ہیں۔ گنج بخش خزانے لٹانے والے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو داتا کیوں کہتے ہو یا گنج بخش کیوں کہتے ہو، تو یاد رکھیں جب یہ لفظ صوفیاء، اولیاء یا انبیاء کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو یہ مجازی معنی میں ہوتے ہیں، حقیقی معنی میں یا ذاتی طور پہ یہ صفتیں ہیں تو اللہ کی ذات میں ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالی اجود جودن، سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، پھر فرمایا اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ ثم اجود من بعدی رجل علم علما فنشرہ، فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے
جس نے دین کا علم حاصل کیا اور اسے لوگوں میں تقسیم فرمایا. داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب آج بھی علم کے موتی لٹا رہی ہے. داتا صاحب نے ہر طرح کے خزانے تقسیم کیے ہیں، علم کے خزانے بھی، روحانیت کے خزانے بھی، اور آپ نے اپنی توجہات سے دلوں کو بھی بدل دیا ہے. اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل. یہ جو آپ نے فرمایا نا مظہر نور خدا، حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، میرا بندہ فرائض کی پابندی کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے. حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ نے اسے امت تک پہنچایا اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ حضور نے ادا فرمائے ہیں، لیکن مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر میں اسے جب اپنا قرب عطا کرتا ہوں وہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتا ہے، اضافی عبادت کرتا ہے. وہ عبادت جو میں نے اس پہ فرض نہیں کی وہ اپنی خوشی سے نوافل پڑھ رہا ہے، تو میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو اسے مقام کیا ملتا ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ. پھر کان اس بندے کے ہیں سننا خدا کا ہے، آنکھیں اس بندے کی ہیں دیکھنا. خدا اس بندے میں داخل تو نہیں ہوتا، اللہ اس سے پاک ہے، حلول سے اللہ پاک ہے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اللہ اس بندے کو ایسا نور عطا فرماتا ہے جس نور سے وہ دیکھتا ہے. مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. کسی آنکھ والے سے پوچھیں کہ داتا گنج بخش کون ہے؟ امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے، داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی تو فرمایا اس مزار پہ ہمہ وقت انوارات کی بارش ہو رہی ہے. اور وہ جو بارش ہو رہی ہے حضرت امام ربانی نے فرمایا، حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا، جو نور فراست نور بصیرت میں اور کشف میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی، بلکہ عرفان کے مجتہد ہیں، دنیا تصوف و طریقت کے مجتہد اعظم ہیں. اس مزار پہ ہر وقت رحمت کی بارش ہو رہی ہے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اور داتا صاحب کے مزار سے وہ رحمت کی بارش پورے ہندوستان کے شہروں میں تقسیم ہو رہی ہے. فرمایا وہ فیض پورے ہندوستان میں تقسیم ہو رہا ہے جو رحمتیں داتا صاحب کے مزار پہ نازل ہو رہی. جب میں نام لے رہا ہوں حضرت داتا صاحب کا، آپ اپنے دل میں کوئی محبت محسوس کر رہے ہیں؟ یہی وہ رحمت ہے جو دلوں تک پہنچ رہی. جب آپ کا اس میں گرامی آتا ہے دل میں جو کھچ پڑتی ہے نا، یا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے، یہی وہ فیض کی لہر ہے جو جڑی ہوئی ہے آپ کے وجود سے. دل کھڑ ویندا جد نام سنیندہ ڈھولندہ. یہ جو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ روح کی خوشی ہے. روح کو جو نور ان سے مل رہا ہے، جب اس محسن ہستی کا نام آتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے. امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت داتا صاحب کے مزار پر جو انوارات نازل ہو رہے ہیں وہ یہاں سے پورے ہندوستان میں تقسیم ہو رہے ہیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ لاہور شہروں میں قطب الارشاد شہر ہے. اس طرح ولیوں میں ایک ولی ہوتا ہے قطب الارشاد،
توبہ کی توفیق لوگوں کو ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، تو کتب الارشاد کی روح کا فیض لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو امام ربانی نے فرمایا لاہور ہندوستان کے شہروں میں ایسا شہر ہے جسے قطب الارشاد کہا جا سکتا ہے۔ یہ کون ہیں جو داتا صاحب کی شان میں بیان کر رہے ہیں؟ یہ خود مجدد الف ثانی ہے۔ انہیں دنیا نے سلام پیش کیا ہے، مجدد الف ثانی کا لقب دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج بر صغیر کی مسجدوں میں جو اذانیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں پہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، اور مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، یہ فیض ہے مجدد الف ثانی کا۔ یہ الفاظ لکھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ ہماری گردنوں پہ احسان ہے، قرض ہے مجدد الف ثانی کا۔ اس لیے کہ جب اکبر بادشاہ نے نیا دین ایجاد کیا تھا، 1000 سال گزر چکے اسلام کو، تو اس کے بعد جب 11ویں صدی شروع ہوئی، 10 صدیاں پوری ہو گئی ہیں، ہجرت کو 10 صدیاں پوری ہو گئی، 11ویں صدی شروع ہوئی، تو اکبر بادشاہ نے کہا ہر دین کی عمر 100 سال ہی ہوتی ہے، اب نئے دین کی ضرورت۔ یہ جو اکبر بادشاہ تھا شروع میں پکا مسلمان تھا، فجر کی اذان پڑھتا تھا، امام صاحب کے پیروں میں جوتے بھی رکھتا تھا، بادشاہ ہو کے امام مسجد کو جوتے پہناتا تھا۔ پہلے سال جو اس نے حکومت کی ہے نا، چند ایک پہلے سال، اس میں یہ بحیثیت مسلمان اچھے کردار کا مالک تھا، لیکن پھر اس نے ہندو عورتوں سے شادیاں کی۔ اسلام میں بت پرست عورت سے شادی کی اجازت نہیں، اس نے انہیں مندر بھی بنا کے دیے، محل کے اندر مندر بنائے، اور اس نے اپنی دوستی بیٹھک تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رکھی اور ان کی گفتگو سنتا تھا۔ خود اپنے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی کہ کھرے کھوٹے میں فرق کر سکے، سچ اور جھوٹ کو نکھیڑ سکے، فرق کر سکے، یہ صلاحیت نہیں تھی، اور سن رہا ہے تمام مذاہب کی باتیں۔ بادشاہ تھا تو اس نے ایک جگہ بنائی رات بیٹھنے کے لیے جہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو بٹھاتا، ان کی گفتگو سنتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کہا معاذ اللہ، اس نے کہا سارے ہی سچے، کوئی مذہب جھوٹا نہیں، جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو صرف اسلام۔ اس نے جب کہا نا سارے دین ہی سچے ہیں، تو درباری جو اس کے پاس بیٹھنے والے لوگ تھے مختلف مذاہب کے، انہوں نے کہا 1000 سال مکمل ہو چکا ہے، اب تم نیا دین بناؤ۔ تو اس نے اپنے حلال حرام بنا لیے، کتے کو حلال کر دیا اور کہنے لگا یہ قابل زیارت ہے، صبح میں اپنے دن کا آغاز کتے کی زیارت سے کرتا ہوں، میاں بیوی کا وجود ملے غسل کی ضرورت نہیں، غسل جنابت کو اس نے منسوخ کر دیا، گائے کو حرام کر دیا۔ اس نے کہا گائے کا گوشت حرام ہے، جو گائے کو ذبح کرے گا وہ مجرم ہوگا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ کئی مسجدیں گرا کے مندر بنا دیے گئے۔ تو اکبر بادشاہ نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا، ایک سرکاری آرڈر سے اس نے حج کو منسوخ کر دیا، حج کو منسوخ کر دیا، اور بظاہر اس میں سبب یہ بنایا کہ راستہ پر خطر ہے، لہذا حج معطل، حج پہ یہاں سے قافلے نہیں جائیں گے۔ جب یہ بے دینی کا طوفان آیا، اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کی داڑھی پکڑی، حجام کو بلایا، داڑھی منڈا دی،
سنت رسول کی تذلیل کروائی، تو اس وقت کون تھا جو اکبر کے سامنے کھڑا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے عقیدت مند ہم یہاں بر صغیر میں، یہاں پاکستان یا ہندوستان میں نہیں، پاکستانیوں سے زیادہ ترکی مرید ہیں حضرت مجدد الفسانی کی۔ ترکی میں کثرت سے مجددی سلسلے کے بزرگ پائے جاتے ہیں، اور ترک علماء دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے ہیں، مختلف یورپ کے مختلف ممالک میں ترکی علماء حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جب مشرق کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو یہ پڑھاتے ہوئے امریکی اسکالر حیران ہوتے ہیں کہ اکبر بادشاہ تھا، جمہوری حکومت نہیں تھی، میڈیا بھی نہیں تھا کہ بادشاہ کے خلاف کوئی ماحول بنا سکے۔ آج کل میڈیا بھی ہے، اخبارات ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹڈ میڈیا ہے۔ اس دور میں میڈیا بھی نہیں اور جمہوریت بھی نہیں، بادشاہت ہے۔ کوئی بادشاہ کے آگے بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ ایک شخص اٹھا ہے جس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ یہ تاریخ پڑھاتے ہوئے آج امریکی اسکالر حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اکبر بادشاہ تو کفر پہ ہی مر گیا، بے دینی پہ ہی مر گیا، لیکن اس کا بیٹا جہانگیر جب تخت پہ بیٹھا، حضرت مجدد الفسانی کو گرفتار کروایا، دربار میں پیش ہوئے، اس نے کہا سجدہ کریں، آپ نے فرمایا میرے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ یہ جہانگیر کا بیٹا شہزادہ خرم، وہ حضرت مجدد الفسانی کا عقیدت مند تھا، اس نے آگے بڑھ کے آہستہ آواز میں کان میں کہا حضور کوئی درمیانہ راستہ نکالے، میرے باپ کی عزت بھی بچ جائے، آپ کا صوفیانہ وقار بھی بچ جائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا اگر ہم درویش بھی درمیانے راستے نکالنے لگ گئے تو دین کا روشن چہرہ لوگوں کو کون دکھائے گا؟ آپ کی رگوں میں فاروق اعظم کا خون تھا۔ جب جہانگیر کے دربار میں آپ بول رہے تھے پتا چلتا تھا فاروق اعظم کا بیٹا بول رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کی وراثت کو بچاتا ہے، اور ایک بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی وراثت کو بچاتا ہے۔ آپ نے سرمایہ ملت کو بچایا ہے، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، مدارس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، تو یہ احسان ہے مجدد الفسانی۔ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کریں؟ ایک تو ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ان کا جو جذبہ تھا، ان کا جو مشن تھا، آج ہمیں اس مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے۔ اپنے اسلاف کا ذکر کرنا یہ ہماری روحانی ضرورت بھی ہے اور دینی ضرورت بھی ہے، اس حوالے سے کہ جب ہم ان بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آزمائش کے اس گھر میں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس آزمائش کے گھر میں ہمارے بزرگوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ انہوں نے باطل کے ساتھ سامنے سر جھکا کے نہیں، انہوں نے حق کا پرچم بلند کر کے زندگی گزاری۔
اور انہوں نے خود بھی اور دنیا کو بھی یہی درس دیا ہے، دو جہاں میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ امریکی سکالر حیران ہوتے ہیں، ایک بندہ اٹھا اور جہانگیر کو جھکا دیا، جہانگیر نے آپ کی بیعت کر لی۔ واقعہ طویل ہے اور کئی دفعہ میں نے ذکر بھی کیا، اس لیے دہرا نہیں رہا۔ پھر جہانگیر نے اپنے ہاتھوں سے گائے ذبح کی، جہانگیر نے مسجدیں بنوائیں، اور جہانگیر جب بیمار تھا اس سے پوچھا گیا کوئی عمل ہے جس پر بخشش کی امید ہو؟ جہانگیر نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں، پر ایک عمل ہے کہ میں نے بیعت کی ہے مجدد الفسانی کی، اور میرے مرشد نے فرمایا تھا تو دین کا کام کر، میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اچانک مجھے یاد آیا ہے اسی طرح کی ایک بشارت سلطان ٹیپو شہید کو بھی ملی تھی۔ سلطان ٹیپو شہید نے خواب دیکھا، ایک سفید ریش بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا تو میری امت کا درد رکھتا ہے، تو میری امت کا خیر خواہ ہے، میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو نسبت بڑی چیز ہے، اور حضور کی امت کے ساتھ محبت، امت کی فکر کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو اس کو اپنا لے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، حضور اس پہ راضی ہوتے۔ علامہ اقبال گئے سرہند شریف، حضرت امام ربانی کے مزار پہ حاضری دی، تو خلیفہ محمد صادق صاحب کے پاس اس وقت نظام تھا دربار کا۔ علامہ اقبال نے کہا مجھے رات تخلیہ کر دیں کہ میں اکیلا حاضری دوں، تو اقبال کہتے ہیں میں مزار شریف پہ چلا گیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا، میں ختمات شریفہ پڑھ رہا ہوں، کیا دیکھا مجدد الفسانی کی روح میرے سامنے آ گئی ہے، انہوں نے مجھے اپنا دیدار کروایا ہے کہ جیسے وہ مزار سے باہر تشریف لے آئے ہیں، دیدار کروایا اور فرمایا کہ جب تو حضور کی نعتیں پڑھتا ہے تیری نعتیں دربار نبوی میں بڑی پسندیدہ ہیں، اور جب تو رسول اللہ کی امت کے غم میں روتا ہے تیرے آنسو حضور کو بڑے پسند ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جب مجھے حضرت مجدد الفسانی نے یہ بشارت دی نا کہ رسول اللہ کی امت کا غم جو تیرے دل میں ہے اور تو امت رسول کے لیے جو آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو حضور کی بارگاہ میں بڑے پسندیدہ ہیں، اس وقت میرے دل میں اتنی وسعت پیدا ہوئی کہ یہ دنیا، ساری دنیا مجھے دل کے ایک کونے میں نظر آئی، دل اس سے وسیع ہو گیا۔ وہاں اقبال نے یہ شعر لکھا تھا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کے گم اس میں ہے آفاق۔ عشق رسول سے یہ مقام ملتا ہے، محبت رسول سے دل کو یہ وسعت ملتی ہے، اور ان اولیاء نے کیا کیا ہے؟ مخلوق کا تعلق رسول اللہ سے جوڑا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھ میں درد تھا، ایک درویش سے کہا لونگ لے کے آؤ، وہ 4 لونگ لے کے آیا اور آپ کی ہتھیلی پہ رکھے، آپ نے 4 لونگ دیکھے تو فرمایا تم درویش ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کو طاق عدد پسند ہے، یا 3 لے کے آتے یا 5 لے کے آتے۔ سمجھے ہیں مجدد نے کیا کام کیا ہے؟ اپنے مرید کا دھیان حضور کی طرف کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف دھیان رکھو، حضور کو یہ کام کس طرح پسند ہے، یہ ہے مجدد کا کام۔ فرمایا یا 3 لونگ لاتے یا 5 لاتے، رسول اللہ کو طاق عدد پسند ہے، تو دھیان کدھر کر دیا؟ حضور کی طرف، رسول اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا۔ میں نے آپ کے سامنے دین کی روح بیان کرتے ہوئے 3 چیزیں بیان کی، علم، عمل اور اخلاص، اور ان تینوں کا خلاصہ
کہ بندہ حضور کا بن کے زندگی گزارے، حضور کا ہو کے زندگی گزارے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تو احمد رضا ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام عبد مصطفیٰ رکھا تھا۔ تو بعض لوگ اس پر کہتے ہیں کہ عبد کہتے ہیں بندے کو، تو عبد مصطفیٰ یہ تو شرک ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت رسول اللہ کے بندے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے۔ تو اگر کوئی کہے نا بھی عبد مصطفیٰ یہ تو شرکیہ لفظ ہے، تو آپ عرض کریں کہ جواب دیں عبد کا ایک معنی بندہ ہوتا ہے اور ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ عبد کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ہمارے آقا کریم کے جو دادا جان ہیں ان کا نام کیا ہے جی؟ یہ ان کا نام نہیں ہے، نام شیبہ ہے۔ ان کے چچا تھے مطلب، وہ انہیں لے کے آئے مکے میں اپنے پاس، اور اس طرح جناب شیبہ کے چچا کا تعلق تھا اپنے بھتیجے کے ساتھ کہ لوگ کہتے تھے عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے۔ اب کسی نے کہا ہے عبد المطلب شرکیہ لفظ ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ حالانکہ یہ عبد المطلب کا معنی تھا مطلب کا غلام، ورنہ ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ عرب میں عبد کا لفظ غلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، وہ مطلب کے کیا تھے؟ بھتیجے تھے، پر وہ اپنے چچا کی خدمت اس طرح کرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ خدمت اس طرح کر رہے ہیں جیسے غلام اپنے آقا کی خدمت کرتے، تو انہیں عبد المطلب کہا گیا، اور عبد المطلب بھی مشہور ہو گئے۔ اب ذاتی نام کوئی نہیں جانتا کہ ان کا نام شیبہ ہے، اور انہیں عبد المطلب بھی سارے کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے فتویٰ دیا عبد المطلب شرکیہ نام؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کا مطلب ہے تو غلام مصطفیٰ ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے۔ ہر کوئی اپنے ذوق سے ہی، شعر پڑھنے والا اپنے ذہن سے پڑھتا ہے، سننے والا اپنے ذہن سے ہی سنتا ہے۔ آپ بھی اپنے اپنے ذہن سے ہی سن رہے ہوں گے، تو میں عرض کروں گا یہ شعر یاد کر لیں۔ حالات ایسے ہیں، آج کل جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، یہ شعر دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ گھبرائیں نہ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے حضور کے بن جائیں انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ یہ جو ہمارے لیے مصائب کھڑے ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ بحیثیت قوم ہم وفا کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اگر بحیثیت قوم آج ہم وفا کریں تو آج بھی مدینہ منورہ سے مدد پہنچ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت انہوں نے یوں عشق رسول کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی جمعے پہ تفصیلات بیان کروں گا۔ آج تو میں نے صرف یہ عرض کیا مجدد کا کام ہے بندوں کو رسول اللہ سے جوڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، علم عمل اخلاص ان سب کی جان کیا ہے؟ ایمان کی جان کیا ہے؟ ہماری زندگی ہے تو اس میں جان کیا ہے؟ یہی بات اقبال نے بھی لکھی ہے، مغز قرآن جانے، مغز قرآن روح ایمان جانے دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے تو محبت رسول ہے۔
مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. یعنی اللہ اس عشق کو اور بڑھائے. میرے دل میں جو عشق ہے اللہ اس کو اور. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو عشق رسول مجھے ملا ہوا ہے اللہ اس کو اور. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں غلام فریدہ او درد سلامت جنہ درداں یار ملائے. غلام فریدہ او درد کی قدر کوئی کرتا ہے اور وہ خوش نصیب ہے جسے یہ درد مل جائے. خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں جنہ دردی میرا سونا راضی، شالا دون درد سوائے. جن دردوں میں میرا محبوب راضی ہے اللہ کرے یہ درد دونے ہو جائیں. دونا سمجھتے ہیں نا، ڈبل ہو جانا، بڑھ جانا. جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے یعنی اور بڑھ جائیں. جو اعلیٰ حضرت نے بات کی ہے نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے. غلام فریدہ و درد سلامت جنہ درداں یار ملائے. اقبال نے بھی بات کی ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے سے. یہ سوز بڑی دولت ہے، یہ درد بڑی دولت ہے. اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کس درد کے جہان میں تھے، عشق رسول کے کس مقام پر تھے جب لکھ رہے تھے لم یاتی نذیرو کفی نظارن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. البحر علا والموج طغا من بے کسو طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. موری نیا دریا چڑھا ہوا ہے، پانی بڑا اونچا ہے، والموج طغا اور لہریں بکھری ہوئی ہیں، من بے کس و طوفان ہوش ربا میرے پاس چیز کوئی نہیں، میں بے کس ہوں اور طوفان ہوش اڑا دینے والا ہے. ہوش اڑا دینے والے طوفان میں پھنس گیا ہوں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. آج بحیثیت قوم ہم ان حالات سے نہیں گزر رہے. منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار یا شمس نظر تی الا لیلتی چوبا تیبہ رسی ارزے بکنی. توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. یہ شعر اتنا درد والا ہے، مجھ جیسا طالب علم اس کی تشریح نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نور سے گھر گھر روشنی ہے، میری رات کیوں نہیں صبح میں بدل رہی. ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، دسو منظور اے صداواں کدوں ہونیاں. توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی. داتا صاحب جائیں وہاں کس کا نور ہے، فیض کس کا ہے؟ ساری گل حضور دی. اجمیر شریف جائیں کن کا فیض ہے؟ توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی. یا رسول اللہ گھر گھر آپ کے نور نے روشنی بکھیری ہے، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں، کدوں دسو منظور اے دعاواں کدوں ہونیاں. اعلیٰ حضرت نے درد کی دولت بانٹی ہے. میں نے آج 3 بزرگوں کے تھوڑے تھوڑے ملفوظات حالات آپ کے سامنے بیان کیے. یہ تینوں ہستیاں ہم سب کی محسن ہیں، اور گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ درد ہے، وہ عشق ہے، وہ محبت ہے، وہ سوز ہے. ان بزرگوں نے
جہاں علم بانٹا ہے، جہاں انہوں نے جہاد کیا ہے، مجاہدانہ زندگی گزار کے فتنے مٹائے ہیں، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، وہیں ان بزرگوں نے سینے آباد کیے۔ آج ہمارے سینے کہاں آباد ہیں؟ سوشل میڈیا نے سینے ویران کر دیے ہیں۔ وہ جو اکبر بادشاہ کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی، وہی ٹریجڈی آج پوری قوم کے ساتھ۔ کھرے کوٹے میں فرق تو ہم کر نہیں سکتے، باتیں سب کی سن رہے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں، صرف اہل حق سے تعلق رکھیں، صرف حضور کے عاشقوں سے تعلق رکھیں۔ سوشل میڈیا کی ہر آواز پہ کان نہ دھریں۔ جہاں سے عشق ملے، درد ملے، سوز ملے، ادب ملے، وہاں تعلق رکھیں۔ میں ان الفاظ پہ ہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، وآخر دعوانا